ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق علیہ. پہلو پہل اس خداوند قدوس کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، جس اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی بہترین امت قرار دیا، اس رب ذوالجلال کی تعریف جس نے ہمیں اور آپ کو راہ ضلالت سے نکال کر راہ مستقیم کی طرف چلنے کے لیے بہت سارے انبیاء و رسول کو اس دھرتی پر مبعوث کیا. اس رب ذوالجلال کی ہم اور آپ جتنی تعریف کریں وہ کم ہے. اس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو صحیح سلامت اس جامع خوبصورت جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق بخشی. الحمدللہ. اس رب ذوالجلال کی تعریف جس نے ہمیں اور آپ کو رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء و رسول کو ایک بعد دیگر اس دھرتی پر مبعوث کیا. درود و سلام نازل ہو ہمارے اس آخری نبی عقائد جہاں محمد عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. محترم سامعین عظام، میں آج آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد مقدس کتاب کے اندر سورہ بقرہ کے آیت نمبر 183 کے اندر سے ایک آیت تلاوت فرمائی ہے. میں آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں رمضان کا استقبال کیسے کریں، رمضان کی تیاری کیسے کریں، اسلاف، سلف صالحین، صحابہ، تابعین اور ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تیاری کیا کرتے تھے، اور رمضان کی فضیلت، اہمیت، افادیت قرآن و حدیث کی روشنی میں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. محترم سامعین عظام، چند ایام کے بعد ہمارے سامنے ایک بہترین
نیکی کا موسم بہار آ رہا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ہر طرف مومن کے اندر اس کے تئیں اظہار مسرت ہے، خوشی ہے، شادمانی ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا انتظار مومن آدمی سال بھر کرتا رہتا ہے۔ یہ نیکی، برکت، بخشش، عنایت توفیق، عبادت، زہد و تقوی، مروت، خاکساری، مساوات، صدقہ خیرات، جنت کی بشارت، جہنم سے خلاصہ، جہنم سے چھٹکارا کا بہترین موسم، بہترین مہینہ، بابرکت مہینہ ہمارے سامنے چند ایام کے بعد آنے والا ہے۔ اس ماہ مبارک، اس ماہ مقدس میں مومن کے اندر فکر آخرت کے ذریعے رب سے ملاقات کی خواہش بیدار ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اس قدر پاکیزہ محترم مہینہ ہے کہ یہ رب کی طرف سے اس پر ایمان لانے والوں کے لیے عظیم تحفہ ہے۔ اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس ماہ عظیم کا کیسے استقبال کریں اور کس عمدگی سے اس کے فیوز اور برکات سے اپنے دامن کو نیکیوں کی موتی سے بھر لیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب آئیے رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ اپنے ذہن میں ذرا تصور پیدا کیجئے کہ جب آپ کے گھر میں کسی اعلیٰ مہمان، کسی اچھے مہمان کی آمد ہوتی ہے، یہ خبر ملتی ہے کہ ہمارے گھر میں فلاں شخص مہمان بن کر آنے والے ہیں، تو آپ اس کی کیا تیاری کرتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا کہ ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں۔ گھر آنگن کو خوب سجاتے ہیں، خود بھی اس مہمان کے لیے زیب و زینت اختیار کرتے ہیں، نئے نئے اچھے اچھے کپڑا ملبوسات پہنتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اچھے کپڑے پہننے کی ترغیب دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مہمان کی آمد ہونے والی ہے۔ اس پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ مہمان کی خاطر تواضع، خاکساری کے لیے ان گنت پرتکلف کھانے پکوان کے سامان تیار کیے جاتے ہیں۔ جب ایک معمولی مہمان کے لیے اس قدر تیاری ہوتی ہے گھروں میں، تو ذرا بتائیے مہمانوں میں سب سے اعلیٰ، مہمانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور رب کریم کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہو تو اس کی تیاری ہم اور آپ کیسے کریں؟ رب کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ مہمانوں میں سب سے اعلیٰ، مہمانوں میں سب سے افضل، رب کریم کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہمارے سامنے چند ایام کے بعد آنے والا ہے، سائے فگن ہونے والا ہے۔ تو ذرا بتائیے ہم اس رب کریم کے مہمان کی کیسے، کس طرح خاطر تواضع کریں گے؟ آپ کو جواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ذرا غور سے مطالعہ کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح روزہ رکھا کرتے تھے، لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ چھوڑتے نہیں تھے، اور جب چھوڑتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اب اللہ کے نبی روزہ رکھنے والے نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ شعبان کے بعد فوراً بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تیار کرتے تھے، نفل روزے کے ذریعے سے تیاری کیا کر لیتے تھے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اکثر لوگ اس مہینے میں غفلت سے کام لیتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں روزے میں رہوں اور اس مہینے میں نیک اعمال کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، تو میری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب میرے نیک اعمال کو پیش کیا جائے، اٹھائے، تو روزے کے حالات میں مجھے اللہ رب العزت کے سامنے مجھے پیش کیا جائے۔ پتہ یہ چلتا ہے محترم دوستو، بزرگوں، دوستو، کہ رمضان کی تیاری اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و ممنون ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے فضل و کرم سے رمضان مبارک جیسے عظیم مبارک مہینے سے استقبال کا موقع عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک ایک مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کی تجدید، ایمان کو تر و تازہ کرنے کا بہترین موقع، تقوی کی تربیت، مغفرت و رحمت کا موسم بہار ہے۔ رمضان کی عظمت کا احساس ہم تمام مسلمانوں کے دل و دماغ میں ہونی چاہیے۔ رمضان کی عظمت کا احساس کیا ہے؟ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں مقدس کتاب قرآن کا نزول ہوتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات قرار دیا ہے، ایک ایسی رات مقرر کیا ہے جس رات کو لیلۃ القدر سے موسوم کیا گیا ہے، اور وہ رات 1000 سالوں سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ رات۔ وہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ نعمت کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ رمضان کی تیاری کریں، اور رمضان اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت عظمیٰ میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک جیسے عظیم بابرکت مہینے ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے کے لیے ہمیں اور آپ کو تیار کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اب تک جیوت رکھا ہے، اب تک زندہ رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ ہم سے بچھڑ چکے ہیں، اللہ رب العزت اسے اس دنیا سے اٹھا لیا ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک گزشتہ سال روزہ رکھنے کے بعد اب تک آپ کو دوسرے روزہ آنے والے روزے کی تیاری کا موقع دے رہا ہے۔ اپنے آپ کو غنیمت سمجھیے، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے، اور اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیجئے۔ اگر اللہ رب العزت کے ہم اور آپ شکریہ ادا کریں گے تو اللہ رب العزت اور زیادہ سے زیادہ مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کا فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر گزار بندہ بنو گے میں تم کو اور زیادہ مزید عطا کروں گا، لیکن سن، اگر تم میری ناشکریہ ادا کرو گے تو سن لے ان عذابی شدید، ان عذابی لشدید، بلا شبہ میرا عذاب دردناک بہت سخت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بنیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو جس حالت میں رکھا، ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیجئے، اور اگر ہم اور آپ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ رب العزت کا یہ چیلنج ہے، یہ وعدہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اور زیادہ مزید اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نوازے گا۔
انشاءاللہ العلی العظیم۔ محترم سامع نظام، اگر اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے اور رمضان المبارک تک پہنچایا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس رمضان کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں۔ بہت سارے لوگ رمضان المبارک کو بوجھ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بد نصیب سمجھتے ہیں، وہ نالائق ہیں، بدبخت ہیں، کم بخت ہیں، جسے اللہ رب العزت مبارک مہینہ نصیب فرماتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے توبہ و استغفار کے ذریعے سے پاک و صاف نہیں کر پاتا ہے۔ ان کے لیے دھتکار ہے، بربادی ہے، ہلاکتی ہے۔ محترم سامع نظام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی آمد سلف صالحین سالوں 6 مہینہ پہلے سے انتظار کیا کرتے تھے۔ رمضان کے 6 مہینہ پہلے سے سلف صالحین، ہمارے بڑے بزرگ، صحابہ صالحین، تابعین انتظار کیا کرتے تھے اور اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ معلّ بن فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کان السلف الصالح یدعون اللہ 6 اشہر، وہ سلف صالحین 6 مہینے پہلے سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما۔ 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کے بہترین مہینے نصیب فرما، اور جب انہیں نصیب ہو جاتا تھا تو رمضان کے گزر جانے کے بعد وہ 6 مہینے مسلسل دعا کرتے تھے، یا اللہ ہم نے 1 مہینہ مسلسل روزہ رکھا، تیری عبادت کی، تیری رضائے مغفرت کے لیے، تجھے راضی و خوشی کرنے کے لیے، تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، یا اللہ تو ہمارے نیک اعمال کو، روزے کو، صدقہ خیرات کو قبول فرما۔ 6 مہینے تک مسلسل اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے، کہیں یہ میری عبادت برباد اور رائگاں نہ ہو جائے، یا اللہ تو میری عبادت قبول فرما لے۔ کب تک دعا کرتے تھے؟ 6 مہینے تک مسلسل۔ یہ ہمارے سلف صالحین تھے، کہیں اس کی محنت برباد، ضائع و برباد نہ ہو جائے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ محترم سامعین عظام، یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کان من دعائہم، ان کی دعاؤں میں یہ ہوا کرتی تھی کہ اللہم سلمنی لرمضان۔ سلف صالحین دعا کیا کرتے تھے؟ کیا دعا کرتے تھے؟ فرماتے تھے ان کی دعاؤں میں یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ اللہ تو مجھے رمضان صحیح سلامت نصیب فرما۔ کیوں؟ اللہ تو نے مجھے تو رمضان مبارک نصیب فرما دیا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں بیمار ہو جاؤں، میری زندگی فوت ہو جائے اور رمضان مبارک کا مہینہ مجھ سے چھٹ جائے۔ اس لیے وہ دعا کیا کرتے تھے؟ کان من دعائہم اللہم سلم لی رمضان، اللہم سلم لی رمضان وسلم لی رمضان، اللہ تو مجھے رمضان المبارک صحیح سلامت نصیب فرما، تاکہ میں رمضان مبارک ماہ مقدس اور اس عظیم مہینے کی برکت فیوز سے اپنے آپ کو منور کر سکوں، اپنے آپ کو اللہ تجھ سے میں راضی کر سکوں۔ یہ دعا کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل و دماغ میں حساس اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے یہ خواہش، یہ تمنا، یہ دعا ہوا کرتی ہے؟ اگر ہوا کرتی ہے تو اپنے آپ کو خوش نصیب مومن مسلمان سمجھیے کہ اللہ کے پرتی آپ کے دل و دماغ میں تقوی الہی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر و خوف ہے۔ محترم سامع نظام، وہ دعا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان سے پہلے مجھے اچانک میری موت ہو جائے اور میں اللہ رب العزت کو راضی خوشی نہ کر سکوں، یا مجھے ایسی کوئی بیماری لاحق نہ ہو جائے جو مجھ سے روزہ چھٹ جائے، مجھ سے روزہ فوت ہو جائے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت کے دربار میں۔ محترم سامع نظام، اس سارے واقعات حافظ ابن رجب
حنبلی دمشقی کی بہترین کتاب لطائف المعارف میں ذکر کیا گیا ہے۔ رجب، شعبان اور رمضان کی مثال دیا ہے ایک بہترین۔ ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس سے پہلے رجب کا مہینہ تھا۔ رجب، اس کے بعد شعبان، اس کے فوراً بعد رمضان المبارک کا مہینہ۔ فرماتے ہیں اس نے ایک بہترین مثال دی ہے۔ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، رجب بیج بونے کا مہینہ قرار دیا ہے، اور شعبان کو کھیتی کو پانی دینے کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس شعبان کو کھیتی کو پانی دینے کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور رمضان کی مثال کیسے دی ہے؟ رمضان فصل کاٹنے اور پھل چننے کا مہینہ قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین مثال۔ رجب بیج بونے کا مہینہ، تو کیا جس مہینے میں ہم بیج بوتے ہیں اسی مہینے میں فصل کو کاٹ لیتے ہیں؟ نہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہم فصل میں کھیتی کو پانی دیتے ہیں تاکہ فصل ہمارا تر و تازہ اور اچھا اناج دے۔ پھر اس فصل کو کچھ دن کے بعد کاٹتے ہیں۔ کب کاٹیں گے؟ رجب میں بیج بوئیں گے، شعبان میں کھیتی میں پانی دیں گے، اور رمضان المبارک میں فصل کاٹنے اور پھل چننے کا بہترین موقع۔ تو جب ذرا تصور کیجئے، جب کسان لہلاتے کھیت کو، فصل کو کاٹتے ہیں، اناج اپنے گھروں میں لاتے ہیں، ترازو میں ناپتے ہیں، اچھا پھل دیتا ہے تو کتنا وہ خوش ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر آپ رمضان سے پہلے اچھی تیاری کر لیتے ہیں، دل و دماغ کو تمام طرح کی آرائش، تمام طرح کی برائیوں سے، منکرات سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیتے ہیں، اور رمضان مبارک میں بہترین اعمال کو انجام دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے نزدیک آپ کتنے خوش نصیب انسان ہوں گے۔ ذرا غور کیا آپ نے؟ ذرا غور کیجئے مسلمان بھائیو۔ ابن رجب رحمہ اللہ تعالی اور ایک بہترین مثال دے کے سمجھایا ہے کہ رمضان کی شان بارش جیسی ہے۔ رمضان کی شان، رمضان کی مثال اس نے بارش جیسی قرار دیا ہے، اور انسانی دل کو زمین کی طرح قرار دیا ہے۔ رمضان کو بارش کی طرح قرار دیا ہے اور انسانی دل کو زمین کی طرح قرار دیا ہے۔ اگر زمین سے پہلے صاف نہ ہو، اگر زمین پہلے سے صاف نہ ہو تو بارش کا پانی اسے کوئی فائدہ نہیں دینے والا ہے۔ اگر زمین آپ کا صاف ستھرا نہ ہو اور اس میں بارش کا پانی، برسات کا پانی، بارش کا پانی اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیا دے گا؟ بجائے کیچڑ کے۔ جو زمین صاف ستھرا نہ ہو اس میں پانی دینے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کیچڑ بن جاتا ہے، اس کو پانی دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے استقبال رمضان کا مطلب یہ ہے، استقبال رمضان کیسے کریں؟ استقبال رمضان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دلوں کو بغض، حسد، کینہ، کپٹ اور اپنے جسم کو گناہوں سے پاک و صاف کر لے، تو بارش کا پانی آپ کو اور آپ کے دل و دماغ کو ضرور بھی ضرور فائدہ پہنچائے گا۔ بہترین مثال ہے۔ محترم سامعین اعظام، میں آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے تیاری کے سلسلے میں مختصر انداز میں حوالہ جات کے ذریعے سے میں نے آپ کو وضاحت کرتے ہوئے بیان فرما دیا۔ ذرا آپ نے غور کیا ہے کہ رمضان مبارک کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے؟ آپ ایک مہینہ تک مسلسل رمضان کے مسائل، احکام کو سنیں گے، ان کے فضائل کو سنیں گے۔ اس سے پہلے، رمضان سے پہلے یہ تیاری کر لیجئے کہ اللہ رب العزت کو ہم راضی کر لیں، اللہ رب العزت کی برکات کو، اللہ رب العزت کے فیوز کو اور اللہ رب العزت کے نیک اعمال کو ہم اچھی طریقے سے کر لیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو، ذرا کان کھول کر سن لو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں
ٹھیک اسی طرح جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صرف رمضان کا روزہ ہماری امت پر، ہماری اس امت پر فرض نہیں کیا گیا تھا، نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ہم سے پہلے جتنی ساری امتیں گزری ہیں، یہود و نصارہ اور بہت ساری امتیں گزری ہیں، ان پر بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن ان کی کیفیت ہماری کیفیت الگ الگ ہے۔ مسلسل 1 مہینہ روزہ رکھنے کی کیا حکمت ہے میرے دوستوں اور بزرگوں؟ اللہ رب العزت خود اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری، تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ آپ کے دل و دماغ کو صاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پکا سچا مومن بنانا چاہتا ہے، اور ہم کہاں بھاگ رہے ہیں؟ رمضان کے روزے کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ مومن کے لیے بہترین فصل کاٹنے کا، فصل چننے کا بہترین موسم بہار ہے، یہ نیکیوں کا موسم ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، رب ذوالجلال کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد رمضان کے روزہ قرار دیا ہے، اور یہ بہترین مہینہ، یہ مبارک مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے مقدس کتاب کو نازل فرمایا، اس کی رحمت، اس کی اہمیت، فضیلت، افادیت اور زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے۔ رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، اور اسی رحمت مغفرت کے مہینے میں اللہ رب العزت مقدس کتاب کو نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس مقدس کتاب کو اس مبارک مہینے میں نازل کیا۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، لوگوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے کے لیے ہے۔ یہ کتاب ہے جو لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف، راہ کی طرف چلنے کے لیے گامزن کرتی ہے، ہدایت کے راستہ دکھاتی ہے، اچھے اور برے کی تمیز، فرق بیان کرتی ہے۔ اور اسی رمضان مبارک کے دنوں میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات مقرر فرمائی جس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ محترم سامعین نظام، یہ بہترین مہینہ آنے والا ہے جس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھولنے والا مہینہ آپ کے سامنے چند ایام کے روز، چند ایام کے بعد سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اپنے آپ کو خوش نصیب مسلمان سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو پکا سچا مومن بننے کے لیے بہترین ذریعہ دے رہا ہے۔ محترم سامعین نظام، یہ رمضان کا روزہ کل قیامت کے روز اللہ رب العزت کے دربار میں سفارش کرے گا، اللہ سے کہے گا یا ربی منعتہ الطعام، ہم نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، ہم نے انہیں دن میں شہوت نفسانی کو کنٹرول کرنے کے لیے روکا تھا، بیوی سے جماع کرنے سے، حلال کام کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اے میرے رب، میرے اس روزے دار بندوں کو، تیرے اس روزے دار بندے کو میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی سفارش قبول فرما لے گا۔ کن کے لیے؟ جنہوں نے رمضان کے ایام میں اللہ رب العزت کے احکام کی پابندی کی ہو، رمضان کو روزے کی طرح ادا کیا ہو، تو روزہ کل قیامت کے روز روزے دار کے لیے سفارش کرے گا، اور یہ سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ محترم سامعین نظام، وقت ہو چکا ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اور آپ کو یہ بھی روزے روشن کی طرح عیاں اور بیاں کر دوں کہ اس جنت کے دروازے کے بارے میں بہت سارے دروازے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ان دروازوں میں سے ایک دروازہ کا نام ہے باب الریان۔ الریان، جنت کے دروازوں بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ہے، اس دروازہ کا نام ریان ہے۔ اور اس دروازے سے کون داخل ہوگا؟
صرف اور صرف روزے دار داخل ہو سکتے ہیں۔ کہاں داخل ہونے والے ہیں؟ جنت میں۔ کون داخل ہوں گے؟ روزے دار۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے اس دروازہ کو بند کر دیا جائے گا، کوئی نہیں داخل ہو سکتا ہے، صرف اور صرف روزے دار داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں، یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو آنے والے چند ایام کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کی اچھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین اعظام، میں نے آپ حضرات کے سامنے رمضان کی تیاری کیسے کریں، اس کا استقبال کیسے کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، سلف صالحین، تبع تابعین کی مثالوں اقوالوں کے ذریعے سے میں نے آپ کو مختصر انداز میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ رمضان کی بڑی فضیلت، اہمیت، افادیت قرآن و حدیث میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے، اور اس انسان کے بارے میں اللہ کے نبی نے آمین کہا ہے۔ کس انسان کے بارے میں؟ جس انسان کو رمضان المبارک جیسی بابرکت اور مبارک مہینہ نصیب ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو توبہ و استغفار کے ذریعے سے اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے راضی خوشی نہیں کرتا ہے، اللہ کو راضی نہیں کر پاتا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کے احکام و آداب اور اس کے مسائل کو اچھی طریقے سے اپنی زندگی میں لاگو نہیں کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ کیا آمین کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتانی جبریل علیہ السلام فقال رغم انفہ، میرے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔ کون فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں اس شخص کا ناک خاک آلود ہو، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ کتنا مرتبہ فرمایا؟ کون فرماتے ہیں؟ جبریل۔ جبریل کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ کس کے پاس آتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہتے ہیں کہ اس شخص کا ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ 3 مرتبہ فرماتے ہیں۔ قیلا، کہا گیا، من یا رسول اللہ، وہ کون بد نصیب انسان ہے جو ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوتا ہے اور اپنی مغفرت نہیں کر پاتا ہے، اپنی مغفرت اللہ سے نہیں کر پاتا ہے، وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین، وہ شخص ہلاک برباد ہو جائے۔ محترم سامعین نظام، بولنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، میں آپ سے ہی گزارش کروں گا اپنے دل و دماغ کو پاک صاف کر لیں۔ نیت کی درستگی اعمال کی قابل قبول ہونے کے لیے شرط ہے۔ اللہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے، آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ اچھی نیت کریں گے، حدیث میں ہے اگر آپ نیک اعمال کرنے کی نیت کرتے ہیں اور اس کو نہیں کرتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت آپ کو نیکی سے نوازتا ہے، لیکن اچھی نیت کرنے کے بعد اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو انگت نیکی سے نوازتا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی عفو درگزار۔ لمبی حدیث ہے، بیان فرمایا ہے اگر انسان کوئی نیت میں یہ کرتا ہے کہ میں فلاں کل میں چوری کروں گا، اور وہ چوری نہیں کرتا ہے تو ان کا گناہ لکھا نہیں جاتا ہے، لیکن وہ نیت یہ کرتا ہے کہ میں کل چوری کروں گا اور وہ چوری کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کو چوری کرنے کی ہی گناہ لکھتا ہے۔
لیکن نیکی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نیک نیتی، نیک اعمال کرنے کی نیت کرتا ہے اور اس کو کر لیتا ہے تو جتنی نیک کام کرنے کا اس کو نیکی ملنی چاہیے اتنی ہی ملنی چاہیے. لیکن اللہ کے نبی فرمایا نہیں، بلکہ اس کو 700 گنا سے زیادہ کتنے گنا سے زیادہ نیکی سے نوازتا ہے. یہ اللہ رب العزت کے عفو درگزار کی مثال ہے. اس لیے اپنے آپ کو تیاری کر لیجئے اور نیت کو صاف کر لیجئے. اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی عبادات کو قبول فرمائیں، آمین. یا اللہ جو بھی مسلمان بھائی بیمار ہیں، لاغر ہیں، کمزور ہیں، اللہ ابھی بھی وقت ہے، انہیں تو صحیح سلامت عطا فرما، آمین. اللہ انہیں شفاء کلیہ عاجلہ دائم عطا فرما، اللہم آمین. یا اللہ رمضان کا روزہ ہمیں اچھی طریقے سے حدیث و قرآن کے مطابق، تیرے حبیب رسول کے مطابق، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم واللہ یعلم ما تصنعون. اقیموا الصلاۃ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.